محمد صلى الله عليه وسلم. غوث مغرب کتب مغرب کہتے ہیں. الغوث فی المغرب. کتب الوقت حضرت سید ابو الحسن علی بن عبداللہ بن عبد الجبار الحسنی والحسینی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بانی ہیں شاذلی سلسلہ کے. نام ان کا علی ہے. والد گرامی کا نام سید عبداللہ ہے اور شاذلی مشہور ہوئے. سلسلہ بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا. تو اگر تاریخ وصال جو ہے وہ 656 ہے اور ان کی عمر بھی 105 سال ہے تو پھر تاریخ ولادت میں نے نکالی ہے 551 ہجری. آپ بربر قوم کے قبیلہ گومار سے تعلق تھا آپ کا. آپ نجیب الطرفین سید ہیں کہ آپ کے والد گرامی حسنی سید ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ حسینی سیدہ ہے. آپ کے والد گرامی سید عبداللہ بن عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آپ کا نام علی رکھا. آپ ناتھ مراکو کے قریب تطوان میں پیدا ہوئے. آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد فیض یا فیس مراکو کا شہر ہے, وہاں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جامعہ قرویجین. تو یہ قدیم یونیورسٹی ہے. یہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی. علم الصرف, علم نحو, گرامر, حکمہ, معقول, منقول یعنی قرآن, حدیث, فقہ, تفسیر, تمام علوم پڑھے. تمام علوم پڑھنے کے بعد پھر آپ عراق چلے گئے. اب ولی کی تلاش کرنی ہے, یعنی کس کی؟ پیر صاحب, پیر ڈھونڈنا ہے. کافی سیاحت کی. سیاحت کرنے کے بعد کتب کی تلاش ہے, پیر کی تلاش ہے. تو آپ کی ملاقات شیخ ابو الفتح واسطی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. کہنے لگے کہاں پھر رہے ہو؟ کہا عراق آیا ہوں, پیر کی تلاش ہے, کوئی پیر مل جائے, مرشد کی تلاش ہے. تو کہنے لگے مرشد تو تمہارے علاقے میں, تم مراکو کو چھوڑ کے عراق میں پھر رہے ہو, چلو واپس جاؤ, جہاں رہتے ہو وہیں ہیں تمہارے مرشد. کہنے لگے اچھا. آپ پھر عراق سے ان کے کہنے پر واپس مراکو آئے اپنے شہر. مراکو جب پہنچے تو انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ تم جب جاؤ گے تو تمہارے شیخ جو ہیں وہ تمہیں وہاں ملیں گے. تو آپ 25 سال کی عمر میں آپ واپس آئے. ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ جب واپس آئے تو آپ نے پیر کو تلاشا کیسے پتا چلا کہ یہ میرے پیر ہیں؟ یہی سوال انہوں نے عراق میں کیا تھا, ابو الفتح سے کیا تھا. تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا پیر ملے گا کیسے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مرشد ہے, یہ کتب ہے؟ کہنے لگے تم جاؤ, جب تم اپنے گاؤں پہنچاؤ گے نا تو تم ذرا غور سے دیکھنا, جس کے سر سے نور کی شعاع نکلتی ہوگی وہ تمہارے مرشد ہوں گے. جبل عالم جہاں آج مزار ہے. تو جب اس کے نیچے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑی جو ہے اس کے اوپر سے نور کی شعاع جو ہے وہ آسمان کی جانب جا رہی. اب آپ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگے, نیچے سے بلندی کی طرف جانے لگے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہستی بیٹھی ہے ان کا بیٹا ساتھ ہے اور ایک بزرگ تھوڑی سی ادھیڑ عمر ہے, بیٹھے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی اور نور کی شعاع آسمان کی جانب جا رہی. نیچے آپ نے پہلے وضو کیا, وضو کر کے آپ بلندی پہ گئے, دیکھا کہ پیر صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن تلاوت ہو رہی ہے, آپ بھی سمجھ کر رہے ہیں, بیٹا آپ کا پڑھا, آپ قرآن کی تلاوت سن رہے. قرآن کی تلاوت جو ہے اب یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے, کیونکہ جو قرآن پڑھ رہا ہو آپ اس کو سلام نہیں کر سکتے, یہ بات یاد رکھیے. لیکن دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ جو پہاڑ ہے وہ بھی ساتھ یوں ہلتا ہوا نظر آ رہا. جب تلاوت مکمل ہوئی تو آپ نے سلام کیا تو وہ کہنے لگے وضو کیا ہے؟ کہا حضور میں وضو کر کے آیا ہوں. میں نے کہا وضو کرو. اب آپ ذرا دیکھیے گا بلندی, تو یہ نیچے آئے, پھر وضو کیا, وضو کر کے اوپر گئے. اوپر جب گئے تو کہنے لگے وضو کر کے آؤ. 2 دفعہ تو وضو کر چکے ہیں, تیسری دفعہ نیچے آئے, وضو کرنے لگے تو سوچ میں پڑ گئے یہ کون سا وضو ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ میں اپنے اعضاء کو دھو کر آیا ہوں. یہ کون سا وضو ہے کہ جس کا مجھے آرڈر دیا جا رہا ہے؟ تو ایک دم سے القاء سمجھیے, الہام سمجھیے, انسپائریشن سمجھ گئے. اسی وقت اپنے اعضاء دھونے سے پہلے نیت کرتے ہیں میں نے جو کچھ پڑھا, جو میرے دماغ اور دل میں ہے, میں سب صاف کرتا ہوں. اب وہی کچھ میں بھروں گا جو میرا پیر مجھے دے گا. آزاد ہوئے, دھونے کے بعد اب چلے اوپر. جب پہنچے پیر کے سامنے کہنے لگے ہاں, دیکھتے ہی کہنے لگے ہاں تمہارا نام علی ہے, تمہارے ابا کا نام عبداللہ. تو ان کا نام بس نام بتاتے چلے گئے, عبد الجبار. پورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارا شجرہ بیان کر دیا. آپ حیران رکھے کہ ان کو میرے پورے شجرہ کا پتا ہے. بیٹھو,
فرمان لگے دیکھو جب بکٹ خالی ہو تو اس میں پانی جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے، جب بکٹ بھری ہوئی ہوگی، اب یہ گلاس ہے اس میں پانی خالی ہو تو پانی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جب جو پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے تو پھر کیا ڈالیں گے؟ یہ بکٹ جو ہے بوکا جو ہے کنویں کا پہلے سے بھرا ہو تو کیا پانی نکالیں گے یا ڈالیں گے؟ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ وہ جو تم سوچ کر آئے ہو مجھے معلوم ہے اب کلین ہو گیا، اب ہم جو چیز ڈالیں گے وہ صحیح رہے گی۔ تو اب آپ نے تربیت شروع کر دی، آپ ان کے پاس رہتے اور تربیت شروع ہو گئی۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے من میں یہ آیا کہ لوگوں کے دل میں خدا تعالیٰ میری محبت ڈال دے، یہ آپ نے سوچا، سوئے آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مرشد جو ہیں ان سے آپ کہہ رہے ہیں اپنے پیر سے کہ پیر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا یہ لوگ جتنے ہیں ان کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دے۔ تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ شیخ اللہ سے دعا کرو اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، تو آپ نے سنا کہ شیخ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ آسان ہو، میں چاہتا ہوں مشکل ہو تاکہ تو ہی تو رہے۔ واہ، سنا آپ نے؟ یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ آسان ہو جائے، میں چاہتا ہوں کہ مشکل ہو جائے، لوگ ملے ہی نہ، تاکہ ہر کام میں توجہ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف رہے۔ تو اسم اعظم ایسے نہیں ملتا۔ ایک دن حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ مجھے بھی اسم اعظم ملنا چاہیے، اور جس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے اسم اعظم کے بارے میں تو اس وقت مولا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ کی گودی کے اندر ان کا بچہ ان سے کھیل رہا تھا۔ تو انہوں نے جب یہ سوچا کہ مجھے اسم اعظم مل جائے تو انہوں نے ایک دم سے رخ موڑا، وہ جو بچہ معصوم کھیل رہا ہے، رخ موڑ کے ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے تم اسم اعظم کیوں تلاش رہے ہو؟ تم خود کیوں نہیں اسم اعظم بن جاتے؟ اللہ اکبر جل شانہ، تم خود اللہ کا اسم اعظم بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ یعنی دیکھو کہ تم اللہ کا ایک ایسا نام ڈھونڈتے ہو کہ جس کی وجہ سے سارے کام بن جائیں، تو تم خود اتنی عبادت کرو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، پھر تمہارا وسیلہ دے کے جب دے لوگ تو لوگوں کے کام ہو جائیں، تم کیوں نہیں بن جاتے؟ اب بولا عبدالسلام بن سلیمان مشیش رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، مسکرائے تو ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ سے کہنے کہ ہاں ہمارے بیٹے نے صحیح کہا، یہی ہم بھی جواب دینا چاہتے تھے۔ آپ وہاں سے ٹیونس آئے، وہاں کے گو شاذلہ میں آپ نے چلا کاٹا اور لوگ آپ کو شاذلی پکارنے لگے، پھر جب زاغوان میں چلا کاٹا، یہ کڑی ریاضت تھی۔ یہاں سے حکم ہوا کہ آپ اپنی تبلیغ کو شروع کر دیں۔ 1228 میں آپ نے ٹیونس میں تبلیغ شروع کی، 16 سال تک تبلیغ کرتے رہے ٹیونس کے اندر۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ کی خواب میں آئے، 16 سال جب آپ کو گزر گئے تبلیغ کرتے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے، کہنے لگے اے علی میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جاؤ تم ایجپٹ مصر چلے جاؤ۔ تو مصر میں ذرا گرمی تھی، خواب میں جب دیکھا نا تو مصر میں گرمی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مصر میں جاؤں گا تو گرمی ہے، سایہ کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا علی تم جاؤ، میں بادل کو تیرے لیے مقرر کر دوں گا کہ بادل تیرے اوپر سایہ کرے گا۔ تو عرض کی کہ بادل تو ہوں گے، رستے میں پیاس لگے گی، فرمانے لگے جب تو بادل کو حکم دے گا بادل تیرے اوپر پانی برسائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ فرماتے ہیں پھر یہ وہاں سے چلے اور آپ کے ساتھ آپ کے داماد ابو العباس المرسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پیر ہیں امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہاں سے پھر چلے آپ اسکندریہ پہنچے، آپ کے مریدین آپ کے طلباء مشائخ آپ کے ساتھ، آپ کی عمر تقریباً کہتے ہیں کہ 50 سال ہو چکی تھی، کچھ چلوں میں گزر گیا وقت، 16 سال تو تبلیغ میں گزار دیا آپ نے، 25 سال کے تھے تو جب تم مراکو میں گئے واپس، 50 سال کے قریب آپ کی عمر ہو چکی جب آپ الیگزینڈریا اسکندریہ میں ایجپٹ میں آپ پہنچے، وہاں آپ نے سلطان مصر کی فوج میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ سلطان نے پھر آپ کو زمین دی، آپ نے اس کے 3 حصے کیے، ایک حصے میں مکان بنایا، ایک حصے میں آپ نے مسجد بنائی، ایک حصے میں آپ نے مدرسہ بنایا۔ وہ مدرسے کا نام المدرسہ کاملیہ رکھا، اور آج الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ اسی مدرسے کی، وہ مدرسہ کاملیہ کی بنیادوں کے اوپر بنائی گئی۔ 1,25,000 کے قریب آپ کے فالوورز، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ بہت سی کرامات ہیں آپ کی، 2 حج آپ کے بڑے مشہور ہوئے، 2 حج۔ ایک تو وہ حج کہ جب آپ چلے حج آپ نے کیا، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف روانہ ہوئے، جو ہی روزہ نظر آیا تو آپ کے اندر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی
ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ، جذب کی کیفیت آ رہی، اسی وقت پڑھنے لگے، اس جذب میں پڑھنے لگے، صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلائقہ و علی آلک و اصحابک اجمعین، جذب میں صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلائقہ و علی آلک و اصحابک اجمعین، بار بار پڑھے جاتے، بار بار آنکھوں سے آنسو جاتے، ایک دم سے پھر جذب کی کیفیت سے باہر آئے تو ابو العباس مرسی جو آپ کے داماد اور نائب اور خلیفہ فرمانے لگے، تم نے دیکھا؟ کہا حضور کیا؟ آپ خود اپنی زبان سے بیان فرمائیے۔ کہنے لگے ہم جب درود پڑھ رہے تھے سرکار پر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شہادت کی انگلی کا اشارہ فرمایا اور اکنالج تسلیم کیا، قبول کیا ہمارے سلام کو۔ اب رہتے تھے قاہرہ کے اندر، ایک دن ویسے ہی سوچنے لگے، کہنے لگے یہ فرعون کی زرزمین اور پلید زمین میں اس کے اوپر یہاں ہوں، یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا مجھے یہاں سے لے جائیے گا۔ بس بزرگ کی موج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ الہام سمجھ لیجیے کہ ہم آپ کو ایسی زمین دیں گے قبر کے لیے اور قیام کے لیے کہ جہاں کسی نے ایک گناہ بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو آخری عمر کے اندر آپ نے ہمیسرہ میں جا کے قیام کیا۔ ہمیسرہ 300 کلومیٹر ہے قاہرہ سے، ہم وہاں تمہیں ایک کنواں بھی دیتے ہیں، کچھ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، وہ جگہ تمہارے لیے، تو آپ وہاں ہمیسرہ میں آپ نے وہاں جا کے قیام کیا۔ آپ کو تیز بخار ہو گیا، شوال کا مہینہ ہے، بخار بڑھتا گیا، 11 آ گئی، ان دنوں میں آپ وصیتیں بھی کرتے جا رہے ہیں اور سمجھاتے بھی جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حزب البحر یہ پڑھنے کا لوگوں کو لیے بولا۔ رات گزر گئی، 12 شوال کی صبح فجر ہو گئی، فجر ہوئی نا، فجر کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے داماد ابو العباس المرسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، 1258 میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔